بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، پنج گنج کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پنج گنج میں اس سے پہلے آپ نے ثلاثی، رباعی، خماسی کے اوزان پڑھے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے وَإِن جملہ را ابنیۂ مجرد گویند، اور ان تمام کو مجرد کے اوزان کہتے ہیں، یعنی جو گزر گئے، جو آپ نے پڑھے اوزان ابھی کتاب میں، ادھر جو آپ نے پڑھے خماسی کے، رباعی کے، ثلاثی کے، یہ تمام جو ہے ثلاثی مجرد، رباعی مجرد اور خماسی مجرد کے اوزان ہے۔ کس کے ہیں؟ خماسی مجرد کے اوزان۔ تو یہ جتنے بھی تھے ان تمام کو مجرد کے اوزان کہتے ہیں۔ پھر آگے مصنف فرماتے ہیں وَچُوں یک حرف یا دو حرف یا سے حرف زیادہ کنند آرا مزید فی گویند، کہتے ہیں اگر ایک حرف یا دو حرف یا تین حرف زیادہ کر دیں تو یعنی جہاں پر تین حروف اصلی ہو، ایک حرف زیادہ ہو جائے، دو حرف یا تین حرف، اسی طرح رباعی میں، اسی طرح خماسی میں، تو ان کو مزید فی کہتے ہیں۔ اگر ایک حرف یا دو حرف یا تین حرف کی زیادتی ہو جائے تو پھر بولیں گے مزید فی، یعنی ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی، خماسی مزید فی۔ اب کہتے ہیں کہ زیادتی، جو حرف کی زیادتی کرتے ہیں تو کبھی شروع کلمے میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور کبھی درمیان میں، اور کبھی آخر کلمے میں۔ دیکھو بھائی، وَچُوں یک حرف یا دو حرف یا سے حرف زیادہ کنند، اور جب ایک حرف یا دو حرف یا تین حرف زیادہ کریں، آرا مزید فی گویند، اس کو مزید فی کہتے ہیں۔ وَآ زیادت در اول کلمہ و میانہ و آخر کلمہ باشد، اور یہ زیادتی کبھی شروع کلمے میں ہوتی ہے، اور درمیان میں بھی، اور آخر کلمے میں بھی ہوتی ہے۔ بھائی مثال دی ہے، چوں احمر، جدار، بخور اور سعدان، تو آپ دیکھیں احمر، جدار شروع کلمے میں زیادتی ہے، جدار میں بیچ میں ہے، بخور میں بھی بیچ میں ہے، سعدان میں الف نون زائد ہے، آخر کلمے میں ہے، کلمے کے آخر میں ہے۔ ہاں بھائی، کہتے ہیں کبھی کبھی ہوتا تو یہ ہے کہ اس میں حرف کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم سے کوئی چیز حذف بھی ہو جاتی ہے، کبھی تو زیادہ کر دیتے ہیں اور کبھی حذف کر دیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، غدن ہے، دم ہے، اخ ہے، اب ہے، یہ سارے ہیں۔ اخ ہے، اب ہے، تو ان تمام کے اخیر سے، ان تمام کے اخیر سے حرف جو ہے وہ حذف ہوا ہے۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ حذف ہوا ہے۔ تو کبھی تو زیادتی کرتے ہیں اور کبھی جو ہے اسما سے کچھ حروف کو ہی حذف کر دیتے ہیں۔ اگر اسما میں زیادتی کرے تو بولیں گے مزید فی اس کو، اور اگر حذف کر دیں تو اس کو بولا جاتا ہے منقوص منہ۔ کیا بولا جاتا ہے؟ منقوص منہ۔ ہاں بھائی، دیکھو بھائی ترجمہ دیکھیے، وَچُوں چیز ازو حذف کنند، اور جب اس سے کوئی چیز حذف کرے، منقوص منہ گویند، تو اس کو منقوص منہ کہتے ہیں۔ چوں غدن، جیسے غد تو یہاں سے بھی حذف ہوا ہے دال، دم تو یہاں سے بعض کے مطابق واو اور بعض کے مطابق یا حذف ہوئی ہے، اخن واو حذف ہوا، اخون، ابن اب امر،
عبون، تو یہاں سے بھی جو ہے واو حذف ہوا ہے، تو یہ ایسے اسما ہیں کہ جس سے حذف ہوا ہے، اور جو اوپر والے ہیں تو وہ ایسے اسما ہیں کہ جس میں زیادتی ہوئی ہے، تو اس کو بولیں گے مزید فی، اور جس سے حذف ہو جائے اس کو بولیں گے منقوص منہ۔ ہاں بھائی، وہ ابنیائے مزید فی بسیار است، اور مزید فی کے اوزان بہت زیادہ ہے، چاہے ثلاثی ہو اسی طرح رباعی بھی، تو مزید فی کے اوزان کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، رہے چند اوزان جس کی ضرورت بھی ہے، مصنف کہتے ہیں کہ میں یہاں اس کو بیان کرتا ہوں۔ ہاں بھائی دیکھیں، ابنیائے مزید فی بسیار است، مزید فی کے اوزان بہت زیادہ ہیں، اما بنائے چند کے حاجت بدا بیشتر باشد، رہے چند وہ اوزان کہ جس کی ضرورت بھی ہے زیادہ، یاد کنم میں یاد کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ اور یہ جو اوزان ہے یہ ثلاثی کے ہے بھائی، ثلاثی مزید فی کے اوزان ہے۔ چلیے دیکھیے، فاعلتن کہتے ہیں یہ جو وزن ہے یک بار رباشت، یہ ایک بار کا معنی بتانے کے لیے آتا ہے، چون ضربتن، جیسے ضربتن یک بار زدن، ایک بار مارنا، جلستن یک بار نشستن، ایک بار بیٹھنا، ایک وزن ہو گیا بھائی۔ دوسرا وزن ہے فعلتن، کیا ہے؟ فعلتن، حالت را باشد، یہ حالت بتانے کے لیے آتا ہے، چون عمتن، جیسے عمتن بندش دستار، دستار باندھنے کی حالت، رکبتن حالت بر نشستن اسب، گھوڑے پر بیٹھنے کی حالت، ومشیتن حالت رفتار، چلنے کی حالت۔ تو جو فعلتن کا وزن ہے یہ حالت بتانے کے لیے آتا ہے۔ فعلتن فاعل را باشد، اور جو فعلتن ہے یہ فاعل، فعلتن جو ہے، فعلتن یہ فاعل کے لیے ہوتا ہے، فاعل کا معنی دیتا ہے۔ فعلتن جیسے ضحکتن کس کو کہا جائے گا؟ آنکھ بر مردمان بخندد، وہ کہ جو لوگوں پر ہنسے، لوگوں پر ہنسنے والے کو بولا جائے گا ضحکتن۔ اور اسی طرح اسی کے وزن پر ہے لعنتن، آنکھ بر مردمان لعنت کند، وہ جو لوگوں پر لعنت کرے، کرنے والا، فاعل کا معنی۔ ہاں بھائی، تو اس کو بولا جائے گا لعنتن۔ کہتے ہیں کہ فعلتن کا وزن تو اسی معنی میں آتا ہے، فاعل کے لیے، اس کی مثالیں دے دی، مگر کبھی مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں دو کلمے آئے ہوئے ہیں، مگر وہ دونوں کلمے شاذ ہے، بہت کم ایسا پایا جاتا ہے کہ مفعول کے معنی میں ہو فعلتن کا وزن، مگر دو کلمہ شاذ آمداست، مگر دو کلمہ شاذ آیا ہوا ہے، مفعول کے معنی میں آیا ہوا ہے، چون لقطتن جیسے لقطتن پیچیدہ، تحفتن جیسے تحفتن، تحفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو کسی کے لیے بھیجی جائے، تحفہ، تو فعلتن کے وزن پر ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ ہاں جیسے بھائی آگے چلتے ہیں۔ پہلا وزن ہو گیا فعلتن، دوسرا فعلتن، تیسرا فعلتن بھائی۔ چوتھا وزن ہے فعلتن بضم فا و سکون عین، فا کے ضمے اور عین کے سکون کے ساتھ، اور اس سے پہلا جو تھا وہ فا کا ضمہ اور عین کے فتح کے ساتھ تھا، لیکن یہ سکون کے ساتھ ہے، فعلتن۔ یہ وزن مفعول کے معنی میں ہوتا ہے بھائی، چوں جیسے ضحکتن مردے کے بروں خندند، وہ مرد کے جس پر لوگ ہنسے، اور اس پر ضحکتن جس پر ہنسا جائے، وہ مرد، وہ آدمی جس پر لوگ ہنسے، لعنتن مردے کے بروں لعنت کنند، وہ آدمی کی جس پر لوگ لعنت کرے، لعنتن بولا جائے گا کہ جس پر ملعون کو، جس پر لعنت کی جائے، مفعول کے معنی میں۔
اور اسی طرح ضحکۃ مضحوک کہ جس پر ہنسا جائے، ٹھیک ہے بھائی، ہاں، تو یہ فعلۃ کا وزن ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک فعال بھی ہے، فعال مرافق را باشد، یہ مرافق کے لیے ہوتا ہے۔ مرافق جمع ہے وہ چیزیں کہ جس سے فائدہ اٹھائی جائے، جن چیزوں سے فائدہ اٹھائی جائے ان چیزوں کے لیے وزن آتا ہے فعال کا، جیسے خیاط سوزن، سوزن کا معنی سوئی، نساح ریشمہ کے بدو زند، دھاگا کہ جس سے سیتے ہیں، تو خیاطن اور نساحن یہ فعال کے وزن پر ہے اور فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کاریگر لوگ اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکافن ایک وزن ہے پالان، داغہارا نیز باشد، یہ داغوں کے لیے بھی جو ہے، یعنی جو اکافن ہے، ایک تو اکافن کا معنی پالان ہے، اور داغوں کے لیے بھی یہ وزن استعمال ہوتا ہے، کون سا؟ فعال کا۔ داغرا نیز باشد، اور داغوں کے لیے بھی ہوتا ہے، چوں صدارن جیسے صدار، داغے کے برسی نئے شتر باشد، وہ داغ جو کہ اونٹ کے سینے پر ہو، وہ جنابن اور جناب جیسے فعال کے وزن پر ہے، داغے کے بر پہلوی شتر باشد، وہ داغ جو کہ اونٹ کے پہلو پر ہو۔ ہاں بھائی، تو ایک صفحہ مکمل ہو چکا ہے، آج کے لیے ہم اتنا ہی بس کرتے ہیں، آگے کی اوزان بعد میں انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔